چھوٹا سا میسج آپ کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ کس کس طریقے سے آدمی کو خدا اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ جو جہاز میں بیٹھتا ہے وہ بھی آدمی، جو فرش پہ سوتا ہے وہ بھی آدمی، جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتا ہے وہ بھی آدمی، جو فرش پر پیدا ہوتا ہے وہ بھی آدمی۔ آج ہم آدمی کے حوالے سے دیکھیں گے کہ خداوند آدمی کو کس طریقے سے اپنے لوگوں کے درمیان استعمال کرتا ہے۔ آئے میرے ساتھ مل کر نکالیں پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی ہم 7 آیت سے دیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 7 آیت۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ میرے عزیزوں، خداوند نے سب سے پہلے آدمی کو بنایا، عورت اس نے بڑی بعد میں اور بڑی دیر کے بعد بنائی، لیکن سب سے پہلے اس نے ایک آدمی کو بنایا۔ آدمی کو خدا نے عزت بخشی ہے، آدمی کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو سب چیزوں پر اس نے اختیار بخشا ہے۔ سب سے پہلے خدا عورت کو بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے آدمی کو بنایا ہے تاکہ آدمی کی عزت زیادہ کی جائے، آدمی کی عزت جو ہے وہ بلند اور بالا ہو۔ خدا نے آدم کے پاس سب چیزوں کو جب بنا لیا تو اس نے دیکھا کہ دنیا میں اب انسان کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اس نے ایک انسان بنایا، یعنی کہ اس نے ایک آدم بنایا، آدمی یعنی کہ ایک آدم یعنی کہ اس نے آدمی کو بنایا۔ پھر اس نے دیکھا کہ جب میں نے سب کچھ کمپلیٹ کر لیا ہے، سب چیزیں میں نے مکمل کر لی ہے، دشتی جانور ہر ایک چیز، پھر وہ آدم کے پاس یعنی کہ اس کو آدمی کے پاس لے کر آیا اور اس نے کہا کہ تو ان کے نام رکھنا۔ یہ سب چیزوں کے جو نام آپ دیکھتے ہیں دنیا میں، شیر، چیتا، یہ آدمی نے رکھے ہوئے ہیں، اس کو عورت رکھنی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ لیڈیز فرسٹ ہونی چاہیے، عورت کہتی ہے کہ میں آگے ہوں، لیکن خدا کے کلام کے مطابق ہم دیکھیں تو آدمی کی عزت جو ہے وہ پہلے ہے۔ آدمی کو خدا نے پہلے بنایا ہے، خدا نے آدمی کو اپنی تشبیہ پر قائم کیا ہے تاکہ لوگ خدا کی اگر میری عزت کرتے ہیں تو آدمی کی بھی عزت کرے۔ اگر آدمی اپنی عزت کو قائم رکھنے والا ہو تو پھر خدا اس کی عزت کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک عورت یعنی کہ ایک بیٹی ایک آدمی کے گھر پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس بیٹی کو اس کے باپ کے ہاتھوں میں تھمایا جاتا ہے۔ جب اس کا باپ اس کو پکڑتا ہے تو اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتا ہے تو کہتا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی ہے، کیونکہ اس کے باپ کے ہاتھ میں اس لیے سب سے پہلے اس کو دیا جاتا ہے کہ اس کے باپ کے ہاتھ اس کے لیے مضبوط ہوتے ہیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ تحفظ کے ساتھ اس کے باپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے کہ خدا نے تینوں تیریا نہیں دیے تیرے بن پائے۔ وہ اس کو پکڑتا ہے، اس کو اپنے ساتھ لگاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بیٹی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کا باپ جو ہے وہ اس کو پالتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اس کو لکھاتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، اس کو شادی بیاہ کے لائق بنا دیتا ہے۔ جب وہ شادی بیاہ کے لائق ہو جاتی ہے تو اس کا باپ جو ہے ایک اور آدمی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑا دیتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ بیاہ دیتا ہے۔ پھر وہی آدمی اس کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اس کا باپ جب وہ جانے لگتا ہے تو اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ایسی سب کچھ ہی گئی جو میں تیرے نام کر دیتا ہے، تو ہی ہونا ہے، دھیان رکھنا ہے، تو نے ہی اس کو ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، ہر مصیبت میں تو نے ہی اب اس کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ پہلے میں اس کا ساتھ دیتا ہے، میری اب ذمہ داری ختم ہے، اب میں تیرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے رہا ہوں، اب تو اس کا ساتھ رکھے، ساتھ دینا۔ وہ آدمی اس کا ہاتھ پکڑتا اور اس کو اپنے گھر میں لے جاتا ہے۔ جب وہ اس کو اپنے گھر میں لے جاتا ہے تو وہ پھر اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کا احساس کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دکھ میں، سکھ میں، مشکل میں وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، خود کماتا ہے اور اس کو گھر میں بٹھاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ نہیں تم گھر رہیں گی، میں تو مانگ لیا مانگا تو پھر کھائے گی، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے۔ خدا نے آدمی پر یہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے کہ وہ اپنی عورت کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو کما کر لا کے دے گا اور وہ کھائے گی۔
ہم کماتے نہیں, ہم سارا دن گھر میں رہتے ہیں. ہمارے جو باپ ہیں, ہمارے جو بھائی ہیں, ہمارے جو بیٹے ہیں, وہ سارا دن کماتے اور لا کر ہمیں دیتے اور پھر ہم کھاتے ہیں. ہم آدمیوں کی کمائی کھاتے ہیں, ہم آدمی کے ہاتھ کی کمائی کھاتے ہیں. جو کچھ وہ باہر سے لاتا ہے وہ ہمیں لا کر دیتا ہے اور پھر ہم اس کو کھاتے اور ہم سیر اور اسودہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح میرے عزیزوں, جب بھی آدمی گھر سے نکلے اس کے لیے خدا کے حضور دعا مانگے. جب بھی آدمی جائے اس کے لیے خیر اور سلامتی مانگے. کہیں کہ خداوند جس طرح یہ گھر کا فرد, جس طرح گھر کا آدمی, جس طرح گھر کا بیٹا یا گھر کا باپ جو ہے جا رہا ہے, جس طرح خداوند یہ خیر سلامتی سے جائے اسی طرح یہ خیر سلامتی سے آئے. اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں نعمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب گھر سے جاتا ہے تو واپس آئے تو خالی ہاتھ آتا ہے, لیکن اس کے ہاتھ میں بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری برکتیں وہ ساتھ لے کر آتا ہے. وہ برکتیں کس کے لیے لاتا ہے؟ وہ برکتیں اپنے گھر کی عورتوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے لے کے آتے ہیں, تاکہ سارا دن جو ہم نے محنت کی ہے, سارا دن جو ہم نے مزدوری کی ہے, سارا دن ایک درخت جو ہے وہ دھوپ میں سڑتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے نعمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے, تاکہ اس کی گھر والے اس کو دیکھ کر خوش ہوں کہ ہمارے گھر کا آدمی جو باہر سے کما کر لایا ہے. گھر کا آدمی جو کچھ باہر سے کما کر لاتا ہے وہ لا کر اپنے گھر کی عورت کو پکڑاتا ہے کہ جو کچھ میں لایا ہوں یہ میں تیرے لیے لایا ہوں, تو اس کو پکڑ اور تو اس کو اب استعمال کر کہ تو اس کو کس طریقے سے استعمال کرے گی. اگر بیوی, اگر عورت جو ہے وہ دانش مند ہو تو اس گھر کو, وہ اس کمائی کو ٹھیک طریقے سے چلاتی ہے. اگر وہ اس کو بے وقوفی کے ساتھ چلائے تو پورے مہینے کا سرکٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور آدمی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ حالے آج تو تنخواہ آئی ہے تو ابھی سے یہ سارا سسٹم خراب ہو گیا ہے. آدمی بڑی محنت کے ساتھ جاتا ہے, بڑی محنت کی کمائی کرتا ہے. ایک دن میں باہر سڑک پہ گئی اور میں نے ایک دیکھا کہ ایک آپ لوگ جو ہے وہ ایک جھاڑو کا جو ہے سخت دھوپ کے بیچ سینے کے ساتھ وہ بیچارہ بھیگا ہوا اور دھڑا دھڑ وہ جھاڑو لگا رہا ہے. اور میں اس کو دیکھتی رہی کہ دیکھو گھر میں سارے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ آئے گا, کب ہم کھائیں گے, کب ہم سیر اور سودہ ہوں گے, ہمارے باپ نے آنا ہے وہ سات چیزیں لے کر آئے گا. اور اس کا کسی کو دیکھ رہے کہ یہ کس طریقے کے ساتھ محنت کر کے جھاڑو لگا کے تو یہ چیزیں لے کر آ رہا ہے. اور میں بڑی پریشان ہوئی کہ دیکھیں ایک درخت کی مانندی آدمی ہے. جب درخت جو ہے دھوپ میں کھڑا رہتا ہے سارا دن, اس پہ دھوپ بھی پڑتی ہے, اس پہ بارش بھی پڑتی ہے, اس پہ آندھی بھی آتی ہے, اس پہ دکھ بھی آتا ہے, تکلیف بھی آتی ہے, پھر بھی وہ ہمیں پھل دیتا ہے, پھر بھی وہ اپنے موسم کے مطابق جو جو پھل موسم کے ہوتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے. اسی طرح ایک آدمی کا بھی حال ہے کہ وہ باہر سے جب کما کر لاتا ہے تو ہر مشکل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے, ہر دکھ کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. وہی عورت جو بیاہ کراتی ہے, جب اس کو خدا برکت دیتا ہے وہ پھر ایک آدمی کو پیدا کرتی ہے اور وہ اس آدمی کو اپنے ہاتھ میں خوشی کے ساتھ پکڑتی ہے کہ میں نے ایک آدمی کو پیدا کیا ہے اور یہ آدمی میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اور یہ کمائے گا اور میں کھاؤں گی. جب بچہ پیدا ہی ہوتا ہے, کہتے ہیں پتر تے جامتے ہی جوان ہوتے ہیں, جب بیٹے پیدا ہی ہوتے ہیں تو ماں اس بات کی آس لگا لیتی ہے کہ چلو کل میرے پتر نے بھی جوان ہونا ہے, اینا نے بھی کمانا, خدا میرے دن اچھے لے کر آئے گا. اسی طرح میرے عزیزوں, آدمی جو ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے. آدمی جو ہے ہمارے گھرانوں کے لیے عزت کا باعث ہے. آدمی جو ہے ہمارے گھرانوں کے لیے ترقی کا باعث ہے. آدمی جب پیدا ہوتا ہے تب سے ہم اس کے لیے دعا کرنی شروع کریں, ابھی سے ہم اس کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں کہ خداوند جس طرح یہ گھر کا آدمی جو ہے گوشت اور ہڈیوں میں بڑا ہو, خداوند تیرے عرفان کے لیے اور تیری پہچان کے لیے بڑا ہو, اور جب یہ بڑا ہو تو ایک بڑا آدمی بنے, ایک بڑا سورما بنے. آپ یہ بائبل میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ آدمیوں کے حوالے سے ہیں. صرف اس میں
اس میں صرف 2 کتابیں عورتوں کے نام ہیں، ایک رود اور ایک آستر، باقی اس میں سب کتابیں جو ہیں وہ آدمیوں نے لکھی ہیں۔ آدمیوں کو خدا نے بڑی برکت دی ہوئی ہے، آدمیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی برکت کا ٹھیک طریقے کے ساتھ استعمال کرے، خدا کے ساتھ چلے، خدا کے نام کو عزت اور جلا دے، تاکہ خداوند ہمیں سب کو، آدمیوں کے وسیلے سے، ہم بہنوں کو، ہم بیٹیوں کو، جتنی بھی یہاں بیٹھی ہیں، آدمیوں کے وسیلے سے ہم برکت پاتے ہیں، آدمیوں کا دیا ہوا ہم کھاتے ہیں، آدمی کے گھروں میں ہم رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا باپ جو ہے وہ ہمیں آگے گھر میں بھیجتا ہے، پھر ہم اس آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، پھر تاکہ خداوند ہمارا خدا ہمیں اس آدمی کے ساتھ مل کر ہمیں برکت عطا فرمائے۔ فادر ڈے کے اس پروگرام پر، اس دن پر یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ خداوند ان آدمیوں کو بہت زیادہ برکت دے، اور اس طرح یہ کماتے رہیں، یہ لاتے رہیں، اور ہم کھاتے پیتے اور ہم سیر اور اسودہ ہوتے رہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب بہنوں بیٹیوں کو برکت عطا فرمائے، اور آپ کے گھر کے آدمیوں کو، مردوں کو خدا اسی طرح سرفرازی اور عزت عطا فرماتا ہے۔ میٹنگ کا باقی مادہ حصہ ہم بوا جی کے ہاتھ میں دیں گے۔